اس حدیث کے راوی جناب علی بن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبی علیہ السلام کے صحابی اور کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. امیر المومنین نبی علیہ السلام کے داماد تھے. بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے. اور کل ہم نے پڑھا کہ فتح خیبر میں ان کا نمایاں کردار تھا جو اللہ نے ان کو توفیق دی. اس حدیث میں ہم نے پڑھا کہ میں کل خیبر کا جھنڈا کس کو دوں گا؟ ایسے شخص کو جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. تو یہ ایک واضح نص ہے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت تھی اور اللہ اور اس کے رسول کو ان سے محبت ہے. ایک بڑا واضح امتیاز ہے. تو جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. متن کہ حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باربع کلمات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 کلمات کی تعلیم دی اور 4 کلمات بیان کیے. ویسے کلمہ لفظ مفرد کو کہا جاتا ہے. لفظ مفرد ایک لفظ رجل زید عمر یہ سب کلمے ہیں. لیکن کبھی کبھی لغت عرب میں کلام کی جگہ کلمہ استعمال ہوتا ہے. جیسے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ. حالانکہ یہ کلمہ نہیں پورا کلام ہے. تو کلمۃ بہا کلام قد یؤم کبھی کبھی مقصود کلام ہوتا ہے اور اس پر لفظ کلمے کا اطلاق ہوتا ہے. جیسے بخاری شریف کی آخری حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن کہ 2 کلمے جو اللہ کو بڑے پسند ہیں. حالانکہ وہ دونوں جملے اور کلام ہیں. سبحان اللہ بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم. تو بعض اوقات کلام کی جگہ لفظ کلمہ استعمال ہوتا ہے. یہاں باقاعدہ جملے ہیں 4 مگر ان کو کلمات کہا گیا ہے. یا آپ ترجمہ کر لیں 4 باتیں مجھے اللہ کے پیغمبر نے تعلیم فرمائی. کیا کیا؟ نمبر 1 لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اللہ تعالیٰ کی لعنت اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے. کس کی لعنت؟ اللہ تعالیٰ کی. کس پر؟ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے. لعنت کیا ہے؟ لعنت ایک خوفناک وعید ہے. الطرد من الرحمہ اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے. یعنی لعنت کا معنی یہ کہ اللہ کی رحمت سے اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. یہ لعنت ہے. اور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی قدر و قیمت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن يدخل احدکم عملہ الجنہ. تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جائے. کسی شخص کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکتا الا برحمت اللہ جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا. یہ اس کی قدر و قیمت ہے. رحمت کی اہمیت ہے. حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی نہیں جا سکتے؟ فرمایا کہ ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ. نہیں میں بھی نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے تب تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بہت بڑی. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ. اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے, بہت ہی قیمتی. اور ہمارا عمل, ہمارا کسب, ہماری محنت ہے, تو ہمارا یہ عمل جنت کی قیمت نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ ہمارے عمل پر ہمیں اپنی رحمت کا مستحق قرار دے دے تو یہ رحمت حصول جنت کا باعث بنے گی. یہ رحمت کی قدر و قیمت. دیکھیں یہ شخص ملعون ہے, لعنت, اللہ کی لعنتیں برستی ہیں اس پر. اور میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ حدیثیں پڑھیں خاص طور پہ جن میں پیغمبر علیہ السلام نے لعنت کا ذکر کیا کہ فلاں پر لعنت اور فلاں پر لعنت, اللہ تعالیٰ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت. وہ فرامین پڑھیں سارے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان امور سے بچا سکیں. یہاں 4 امور کا ذکر ہے کہ 4 قسم کے انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی. ان میں سے ایک من ذبح لغیر اللہ, جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے, قربانی دے, جانور ذبح کرے غیر اللہ کے نام پر, اللہ کی لعنتیں برسے گی. اور دوسرا لعن اللہ من لعن والدیہ, اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت جو اپنے ماں باپ پر لعنتیں بھیجتا ہے, اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے. اس کی 2 تفسیریں ہیں. ایک تو یہ کہ براہ راست اپنے ماں باپ کو گالیاں دے, براہ راست,
اتنا شقی اور بدبخت ہے کہ اپنے ماں باپ کو براہ راست گالیاں دیتا ہے، یہ شخص بڑا ملعون ہے۔ دوسری تفسیر جو ایک اور حدیث میں وارد ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، لعنت مت بھیجو ان پر۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیف یسب رجل والدہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ فرمایا کہ یسب ابا الرجل فیسب اباہ، وہ گالی دے گا کسی اور کے باپ کو تو پھر وہ جواباً آپ کے باپ کو گالی دے گا۔ تو اپنے باپ پر گالی اور لعنت کا سبب کون بنا؟ خود بنے۔ تو کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو، ورنہ وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو اس کا سبب تم خود ہی بنو گے۔ یہ دونوں تفسیریں، دونوں میں سے کچھ بھی ہو، جو شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے یا گالی کا سبب بن جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی، اللہ کی رحمت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو پھر کیا اس کی حقیقت باقی رہ گئی اور اس کے عمل کس کھاتے میں جائیں گے؟ جب وہ لعنت کا مستحق ہے تو رحمت سے سراسر مایوس ہے۔ اور تیسری چیز، لعن اللہ من آبا محدثا یا محدثا، دال کا کسر اور دال کا فتح دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر محدث پڑھیں لعن اللہ من آبا محدثا، اس کا معنی ہو گیا لعنت ہے اللہ کی اس شخص پر جو کسی محدث کو جگہ دے اور پناہ دے۔ کسی محدث کو، محدث کے دو معنی، ایک ہے بدعتی انسان، محدث دین میں بدعت کو جاری کرنے والا یا بدعت کو اپنانے والا، اسے جگہ دے، اس کو پناہ دے۔ اور ایوا میں احترام اور تعظیم کا پہلو بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الدین، جو شخص کسی بدعتی انسان کی تعظیم کر لے اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ کتاب الاعتصام میں یہ حدیث اور اس کی سند حسن ہے، اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ جو کسی بدعتی انسان کی تعظیم کر لے، اس کی توقیر کر لے اور اس کا احترام کرے، محدث۔ اور محدث کا معنی مجرم بھی، معصیتوں کو اپنانے والا۔ آپ اس کو پناہ دیں اس کو بچانے کے لیے، ایک قاتل ہے اس کو چھپا کے رکھیں، یا ایک چور ہے اس کی تلاش ہے حکومت کو، آپ اس کو پناہ دے کے اپنے پاس رکھیں، تو یہ شخص بھی ملعون ہے۔ تو محدث دال کے کثرے کے ساتھ، بدعتی یا مجرم، اس کو پناہ دینا، اس کو جگہ دینا، اس کی تعظیم یا توقیر کرنا، یہ سارے امور اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق۔ یا پھر دال کا فتح ہے، محدث، تو محدث کہتے ہیں نئے عمل کو، بدعت کو۔ وہ شخص بھی لعنتوں کا مستحق ہے جو محدث کو جگہ دے، کہاں؟ اپنے دل میں، اپنے عمل میں، بدعات کو اپنائے، حالانکہ دین موجود ہے، کتاب و سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، مگر اتنی ناقدری کرتا ہے کہ نئے نئے طور طریقے، نئے نئے راستے اور نئے نئے عمل یہ ایجاد کرتا ہے، یہ ایسے لوگوں سے لیتا ہے، یہ شخص بھی لعنت کا مستحق ہے، کیونکہ بدعت دین اسلام میں انتہائی خطرناک عمل ہے۔ ایک بدعتی انسان اللہ تعالیٰ کو براہ راست چیلنج کرتا ہے، للکارتا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک کا دعویٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا، اور یہ نئی چیز ایجاد کر کے وہ یا زبان حال سے اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ کہاں مکمل ہے، اس میں یہ کمی تھی جو میں نے پوری کر دی، اس سے بڑی جسارت کوئی ہو سکتی؟ تو بدعتی انسان انتہائی حقیر اور ذلیل انسان ہے، اس کو جگہ دینا، جو بدعت کو جگہ دینا شرعی مقاصد کے خلاف ہے۔ کتاب و سنت ہمارے پاس، اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، اسی خزانے پر ارتکاز کریں ہم، اور قرآن و حدیث کی پیروی کریں اور اپنے آپ کو بدعت سے بچائیں۔ تو محدث یا بدعتی کو کہتے ہیں، مجرم کو کہتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو، ایک بدعتی انسان مجرم سے زیادہ خطرناک ہے۔ مجرم کون ہے؟ چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، لیکن بدعتی انسان اس سے زیادہ خطرناک ہے، اور عام معصیت سے بدعت زیادہ خطرناک ہے۔ تبھی کتاب الابانہ ابن بطہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک محدث یونس بن عبید رحمہ اللہ،
بہت بڑے محدث تھے، ان کو امام اور متقن اور قدوہ کہا گیا۔ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں عمر بن عبید کے گھر سے باہر آ رہے ہیں، یونس بن عبید اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں عمر بن عبید کے گھر سے باہر نکلا، بلا لیا بیٹے کو۔ عمر کون ہے؟ عمر بن عبید معتزلی تھا، علم کلام سے شغف رکھتا تھا اور بڑی بدعات کا مجد تھا، بڑا اس پر ناراض ہوئے اور کیا کہا؟ لئن اراک خرجت من بیت الخنثی کان احب الی من ان اراک خرجت من بیت فلان۔ میرے بیٹے، اگر تو کسی مخنث، ہمارے زبان میں اس کو ہجڑا کہتے ہیں، اگر تو کسی مخنث کے گھر سے نکلتا، مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا افسوس تجھے بدعتی انسان کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ کر ہوا۔ یہ بات معلوم ہے کہ جس انسان کو مخنث کی صحبت جو ہے وہ اس کی عادت پڑ جائے تو کتنی خطرناک ہے یہ صحبت۔ فرمایا کہ یہ قابل برداشت تھا، لیکن ایک بدعت انسان کے تم گھر گئے، اس کی باتیں سن کر آئے۔ تو یہ سلف صالحین کی فکر کہ عام گناہوں کے مقابلے میں بدعت کو کتنا خوفناک وہ تصور کرتے تھے۔ تو محدث بدعت اور محدث بدعت انسان یا کوئی بھی مجرم اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کا مستحق ہے۔ اور چوتھا جملہ، لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس شخص پر بھی جو زمین کے نشانات کو تبدیل کرے، جو زمین کے نشانات کو تبدیل کرے۔ اس کی بھی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ ایک تفسیر یہ کہ زمین کے نشان، جیسے سفر آپ کرتے ہیں تو راستے میں مسافت کا تعین ہوتا ہے کہ آپ کا سفر اب 60 میل باقی رہ گیا، 50 میل باقی رہ گیا، اس طرح کے پتھر نصب ہوتے ہیں، تو آپ شرارت کے طور پر ان کو مٹا دیں، یا 60 کو 160 کر دیں، یا 50 کو صفر ہٹا کے 5 کر دیں۔ تو یہ مسافر کے لیے دھوکہ ہے جس سے اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ زمین کے نشانات تبدیل کرنا، مسافروں کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس قسم کی شرارتیں کرنا، ایسا شخص بھی لعنت کا مستحق۔ اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زمین ہے، اس کا نشان لگا ہوا کہ یہ آپ کی زمین ہے اور یہ آپ کے بھائی کی زمین ہے، آپ نشان کو مٹا کر اپنی زمین کو بڑھا لیں اور وہ نشان کہیں آگے لگا دیں تاکہ میری زمین بڑھ جائے اور اپنے بھائی کی زمین میں چھین لوں، ہتھیا لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص طریقے سے ایک بالشت بھی اپنے بھائی کی زمین کو ہتھیائے گا، قیامت کے دن اس کے گلے میں 70 زمینوں کا توق ڈال دیا جائے۔ اور یہ کیا ہے؟ اللہ کی لعنت۔ لعن اللہ من غیر منار الارض، جو زمین کے نشانات کو تبدیل کرے گا اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کا مستحق ہوگا۔ جی